نماز فجر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور ان میں سب سے پہلا وقت شروع ہوتا ہے فجر کی نماز سے۔ یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، فضا میں خاموشی چھائی ہوتی ہے اور مؤذن کی آواز گونجتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کو جگانے والی پکار ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے، نیند چھوڑ دے، میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے سکون، برکت اور حفاظت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور فجر کے وقت قرآن یعنی نماز فجر میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز میں خاص طور پر فرشتے موجود ہوتے ہیں جو بندے کی نماز پر گواہی دیتے ہیں۔ سوچئے، ہم زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آسمانوں کے فرشتے اس نماز کو اللہ کے حضور گواہی کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے یعنی حفاظت اور ضمانت میں رہتا ہے، یعنی جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ دن بھر اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، کیونکہ جو شخص اللہ کا ذمہ توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے الٹا کر کے جہنم میں ڈال دیتا ہے، یعنی جو اللہ کی حفاظت میں آنے کے بعد اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پر سخت عذاب ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے جاتا ہے، اور جو صبح بازار کی طرف جاتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے جاتا ہے، یعنی جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اور جو نماز چھوڑ کر دنیا کے کاموں کے لیے نکلتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پچھلے حصے پر 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گانٹھ پر کہتا ہے، ابھی رات باقی ہے، سو جا۔ اگر بندہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ صبح خوش اور تازہ دل کے ساتھ جاگتا ہے، اور اگر نہ جاگا، نہ ذکر کیا، نہ نماز پڑھی تو وہ سستی اور دل کی پریشانی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کی نیند میں شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور فجر کے نمازی سے سب سے زیادہ ناراض، اس لیے جب آنکھ کھلے تو فوراً الحمدللہ کہہ کر بستر سے اٹھ جائیں، وضو کریں اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دن کو برکت، روشنی اور سکون سے بھر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ یعنی آپ اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو گئے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو آپ کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کرم جو تھوڑی سی محنت پر بہت بڑا انعام دیتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے کتنے لوگ ایسی عظیم عبادت کو صرف نیند کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تھوڑی سی نیند اس ثواب سے بڑھ کر ہے جو پوری رات کی عبادت کے برابر ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی جو بندہ دن کا آغاز فجر سے کرتا ہے اللہ اس کے دن، اس کی روزی اور اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا کام پر جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون، کامیابی اور رزق کی کشادگی پائی جاتی ہے۔ تو آئیں آج سے یہ عہد کریں کہ ہم فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فجر کی نمازیوں میں شامل فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔